اس وقت پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی ہو رہے تھے، پھر آپ کی ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی۔ اوورآل جو پنجاب حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، کسان جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اوورآل صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے اب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ صورتحال ایک طرف اور سیاسی جماعتوں کی سیاست دوسری طرف، مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کسان کا مشکل وقت ہے تو یہ بھی ہماری طرح کچھ کام کر کر دکھائیں، کوئی پروڈکٹیو سوچ لے کر آئیں، کچھ دکھائیں کہ انہوں نے اپنے صوبوں میں کیا کیا ہے۔ لیکن ان کو سیاست کرنے کا اور موقع ملا نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ کرنے کے بجائے انہوں نے تنقید کا دامن پکڑ لیا ہے۔ دن رات ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا کے ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے ان سے دو سوال ہیں۔ سوال نمبر ایک ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی طرح اگر آپ نے ایک سال کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کا کوئی پلان بنایا ہے، کوئی کام کیا ہے، سیڈ کے اندر، میکنائزیشن کے اندر، ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم کے اندر، تو ہمارے ساتھ بات کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تو اس کو انڈورس پاکستان کے ہر صوبے نے کیا؟ تو انہوں نے کیا گندم کا جب ہارویسٹ کا ٹائم آیا تو کیا کسی بھی جو تنقید کرنے والے صوبے ہیں، حکومتیں ہیں، جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے گندم کا ایک دانہ بھی خریدا ہے؟ کیا انہوں نے سپورٹ پرائس کا کوئی ریٹ نکالا ہے؟ نہیں نکالا اور نہ خریدا ہے۔ انہوں نے صرف اپنا ایشو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر اور پنجاب کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی ہے۔ اب میں صرف تنقید نہیں کروں گا، ان کے ٹاک شوز دیکھیں، ان کے پاس تنقید کرنے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ میرا ان سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ کیا جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا اور وہ انڈورس ہوا تو کیا آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے ان کاشتکاروں اور ان کسانوں کے لیے جو پنجاب حکومت کی لیڈرشپ کا سر کا تاج ہے، جو پنجاب حکومت کے دلوں کی دھڑکنے ہیں، جو وہ کسان اور وہ کاشتکار جو ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی انشور کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وسادت سے ہمارے لیے اناج فراہم کرتے ہیں، کیا آپ نے ان کے اس مشکل وقت کے اوپر سیاست کرنے کے علاوہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنے صوبوں میں بنائی؟ نہیں بنائی۔ لیکن یہ بھی کرمانی صاحب بتائیے گا کہ حال ہی میں جو گرین انیشیٹو ایک منصوبہ جس کا سی ایم صاحبہ نے افتتاح بھی کیا، اور کینالز کے معاملے پر پھر اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے تحفظات آپ کے سامنے ہیں، اب وہ معاملہ سی سی آئی میں آنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی زمینیں آباد کرنے کا منصوبہ ہے اس وقت پلان آپ کر رہے ہیں جو سی ایم صاحبہ نے افتتاح کیا تھا؟ میری یہ گزارش ہے کہ آپ ویٹ سے آپ گرین انیشیٹو کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو گرین انیشیٹو کا جواب دے دیتا ہوں، پھر میں اصلی ٹاپک پہ واپس آ جاتا ہوں۔ گرین انیشیٹو جو ہے، گرین انیشیٹو ایک دونوں پنجاب حکومت، وفاقی حکومت کا معاہدہ ہوا ایس آئی ایف سی کے ساتھ۔ اس کے تحت جو ہماری بنجر زمینیں ہیں، دیکھیں آپ ایک چیز سوچنے کی بات ہے، یہ ہر جگہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے فوڈ سیکیورٹی کی۔ اب فوڈ سیکیورٹی کیا ہے کہ پچھلے 20 سال سے پنجاب بھر کے اندر 1,60,62,00,000 گندم لگتی ہے۔ واحد پچھلا سال ایسا تھا جب 1,72,00,000 کے قریب گندم لگی۔ اب فوڈ سیکیورٹی کا ایشو کب بنتا ہے کہ پاپولیشن آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن گندم کا ایریا جو ہے، میں گندم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ گندم آج کل کا ایشو ہے، تو گندم کا جو ایریا ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو فوڈ سیکیورٹی یہاں سے کریٹ ہوتی ہے کہ 1,60,62,00,000 20 سال سے ایریا گندم کا رکا ہوا ہے، لیکن آبادی آپ کی پچھلے 20 سال سے ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے کہ زراعت کے شعبے پہ انویسٹ کر کے ییلڈز کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ لیکن کرمانی صاحب، یہ پھر کینالز نہ بننے کی صورت میں بھی یہ جس بنجر زمین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آباد کر سکتے ہیں یا یہ لنکڈ ہیں کینالز کے ساتھ؟ دیکھیں، میں یہ بات کروں کہ سندھ کے اندر 1 ایکڑ کی سپورٹ پرائس اناؤنس نہیں کی، 1 من گندم کا نہیں خریدا، اور ایک ایشو کو چھپا دیا ایک نان ایشو کے پیچھے۔ اچھا، وہ نان ایشو کیا بنایا؟ کنالز کا۔ اس نان ایشو کے پیچھے ایشو کو چھپا دیا۔ وہ ایشو یہ ہے کہ سندھ کا جو کسان ہے، سندھ کا جو ہاری ہے، سندھ کا جو کاشتکار ہے جو دن رات محنت کرتا ہے، وہاں بھی گندم لگتی ہے، اس کو ریٹ نہیں مل رہا۔ پنجاب کے آڑتی سندھ میں جا کے خریداری کر کے پنجاب جنس لے کر آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سستی مل رہی ہے۔
اب میں آتا ہوں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گندم کسی معاہدے کے تحت ہم نے نہیں خریدی تو ہم اس معاہدے کے پیچھے چھپ نہیں رہے، نہ چھپنا چاہتے ہیں اور نہ چھپنا ہمارا فرض ہے. ہمارا فرض یہ بھی نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے سندھ اور کے پی کے اوپر تنقید کرتا رہا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں اور پھر میں اپنی کارکردگی دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا. میں نے 1 سال کے اندر اپنے کاشتکار کے لیے 20 منصوبے لے کر آیا جس سے لاکھوں کاشتکاروں نے فائدہ اٹھایا. اگر میری حکومت نے معاہدے کی وجہ سے سپورٹ پرائس اور پریکیورمنٹ نہیں کی تو میں نے ایک ویٹ پالیسی لے کر آیا جس پالیسی کے ذریعے میں پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور اور سٹرینتھن کر رہا ہوں کہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جگہ لے کر پریکیورمنٹ کر سکے. دیکھیں جب سپلائی کسی چیز کا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گندم پیک پہ ہارویسٹ پہ چل رہی ہے، گندم آئی چلی جا رہی ہے، اوسطیں اچھی آ رہی ہیں اور آگے سے ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہے. لیکن جتنی چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کرمانی صاحب، یہ چیزیں ساری پانی کے ساتھ لنکڈ ہیں ڈائریکٹلی، آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو پنجاب کو بھی تو تحفظات ہیں کہ پنجاب کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، اور اسی طرح سندھ کو تحفظات ہیں کہ ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. کینالز پر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بار بار بات بتا رہا ہوں کہ پانی ایک مین ایشو ہے. پانی، واٹر کنزرویشن، ایگریکلچر. دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کی تو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کیا ہے؟ میں نے لفظ بولا آپ کے شو میں 2 دفعہ، ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم. وہ لفظ فینسی نہیں ہے، اس لفظ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں بہت ضروری ہیں. پانی ایک ایشو ہے. اگر جس طریقے سے ہم پرانے میتھڈز کو استعمال کر ہم فصلیں لگا رہے ہیں، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اسی طریقے سے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں استعمال کرتے چلے گئے تو ہمارے بچوں کے پاس کاشتکاری کرنے کے لیے پانی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے یہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم. ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کے اندر میں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کیا ہے؟ پیوٹ سسٹم. ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم، کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایسے سسٹم لائیں جو پانی گندم کا فصل کو ملے لیکن ضائع نہ ہو. نہیں، لیکن یہ جتنے آپ دعوے کر رہے ہیں، پھر آپ کے دعووں سے پنجاب کے کسان اتفاق تو نہیں کرتے، وہ مطمئن تو نہیں ہے، وہ تو سراپا احتجاج ہے. دیکھیں میں آپ یہ بات ہے کہ ایک طرف اگر میں یہ دیکھوں کہ میرا جو سر کا تاج کسان ہے وہ مطمئن ہے، تو کیا مجھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ جتنے قدم میں نے اٹھائے ہیں مجھے یہ نہیں اٹھانے چاہیے؟ کیونکہ جی ایک کراپ کی وجہ سے میرا کاشتکار پریشان ہے تو میں نہ اپنے کاشتکار کو 1 سال کے عرصے کے اندر ٹریکٹر دوں، نہ میں کسان کارڈ دوں، نہ میں لائف سٹاک کارڈ دوں، نہ میں سولر پینل دوں، نہ میں انٹرنشپ پروگرام کروں، نہ میں ایک چھت کے نیچے زرعی مال بناؤں، کیونکہ میرا کاشتکار پریشان ہے. میں اپنے کاشتکار کو سہولت فراہم کرنا چاہتا ہوں. میری وزیر اعلیٰ اپنے کاشتکار کو سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے. اور اگر میرا کاشتکار جو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہمارا کیا ویژن ہے اس کاشتکار کے لیے، اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہمیں کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جو سندھ کے تحفظات ہیں کینالز کے حوالے سے، کرمانی صاحب، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کینالز اگر نہیں بنیں گے تو جو پنجاب کے منصوبے ہیں ان کو نقصان ہوگا، جو زمینیں آپ آباد کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی؟ میں آپ کے شو کے اوپر 3ری دفعہ سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ کینالز ایک سندھ کے اندر نان ایشو ہے، جس کو انہوں نے ایشو بنایا ہے. اور جو مین ایشو ہیں کہ وہاں غربت کتنی ہے، وہاں تعلیم کا کیا حال ہے، وہاں انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، تو آپ نہروں کے پیچھے نہیں لوگوں کو لگا سکتے. نہیں، لیکن سر میں آپ سے سندھ کا نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے بطور صوبائی وزیر پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے ضروری ہیں کینالز، اور سندھ کے تحفظات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کینالز کا تو جتنا سسٹم نیٹ ورک ہوگا اتنا بہتر ہوگا. جہاں جہاں پانی نہیں پہنچے گا وہاں پانی پہنچے گا تو اس میں بہتری ثابت ہوگی، اس کا نقصان تو نہیں ہوگا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ جہاں پانی پہنچتا ہے ہم نے اس کو کیا فلڈ اریگیشن کی طرح استعمال کر 10 دن کے پانی کو 1 دن میں استعمال کر ختم کر دینا ہے. میں وزیر زراعت ہوں، میں زراعت کی بات کروں گا آپ کے ساتھ. یا ہم نے نئی ٹیکنالوجی استعمال کر اس 10 دن کے پانی کو 10 مہینے استعمال کرنا ہے، تو ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں.